أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 111 اور 112 پر مشتمل ہے۔ اس میں بطور خاص دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو امت مسلمان کی عظمت و فضیلت اور ان کا خیر امت ہونا بیان فرمایا گیا، اور دوسرا یہودی جو پہلے امت مسلمان تھے اور ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی معزولی ہو گئی، ان کے متعلق ذکر کیا گیا کہ حسد تو ان کے اندر ہے، نقصان پہنچانے کی کوششیں تو کریں گے لیکن حقیقت میں تمہارا کچھ بھی یہ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اپنی ذمہ داری پہ قائم رہو، اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہو۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر اور روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمنہ اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکان خیر لہم تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، منہم المؤمنون بعض ان میں سے مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں، لن یضروکم وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا الا اذن سوائے ستانے کے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ لڑیں گے تمہارے ساتھ، یولوکم الادبار تو تمہاری طرف اپنی پیٹھیں پھیر دیں گے، مطلب کہ پیٹھیں پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔ ضربت مسلط کر دی گئی ہے علیہم ان پر الذلۃ ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد سے، وحبل من الناس یا لوگوں کے عہد سے، وباؤوا بغضب من اللہ یہ مستحق ہو گئے اللہ تعالیٰ کے غضب کے، وضربت علیہم المسکنہ اور مسلط کر دی گئی ان پر محتاجی، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، ویقتلون الانبیاء اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کو بغیر حق نہ حق، ذالک یہ بے باقی ان کی اس وجہ سے تھی، بما عصوا اس وجہ سے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو، بہت بڑی یہ عظمت ہے امت مسلمہ کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی
اس امت کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ المستدرک کتاب الایمان کی حدیث نمبر 273 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عہد الجنت 20 و 100 صف، اہل جنت کی قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، امتی منہا 80 صفا، اور میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی المعجم الوسط کی حدیث نمبر 942 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت حرمت الانبیاء، نبیوں پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے، حتی ادخلها، یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، وحرمت علی الامم، اور امتوں پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے، حتی تدخلها امتی، یہاں تک کہ میری امت اس میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1553۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ فضلنی علی الانبیاء وقال امتی علی الامم وحللنی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر فضیلت دی، یا فرمایا تمام امتوں پر میری امت کو فضیلت دی، اور ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا۔ اور ایک بہت بڑی عظمت اس امت کی جو مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 263 میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یجمع اللہ امتی علی الضلالۃ ابدا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، یعنی امت کا بڑا طبقہ، بڑا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ یہ بڑی عظمت ہے اس امت کی۔ آگے فرمایا خرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا، مطلب یہ کہ لوگوں کے بھلے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ تو یہ امت مسلمہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امت مسلمہ کے دل کے اندر دوسروں کا درد، دوسروں کی فکر اور دوسروں کا کرب یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو پھر دوہری خدمت اللہ نے ہمارے سپرد کر دی ہے۔ حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ یہ حقیقت علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کر دی ہے کہ خود بھی سنوریں، دوسروں کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں، خود بھی ہدایت پہ چلیں اور دوسروں کو بھی راہ ہدایت پہ چلانے کی کوشش کریں۔ کہیں پہ کوئی مسلمان پریشان ہے تو ہم اس مسلمان کی پریشانی دور کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر مظلوم ہے تو امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ جو اسلام کا نظام جہاد ہے، یہ انسانوں کی بہتری کے لیے نا، فتنے کے خاتمے کے لیے، اور امت اور لوگوں کو امن اور سکون کا ماحول فراہم کرنے کے لیے ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ مجھے دوسروں کی کتنی فکر ہے، ان کی ہدایت، بلائی اور بہتری کے لیے میں کتنی کوشش کرتا ہوں۔ پھر آگے امت مسلمہ کا ایک اور اعلیٰ وصف ذکر کیا گیا، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اس امت کی خاص فضیلت ہے، اور ہم امتی کہلانے کے اس وقت تک ہی مستحق ہیں جب تک اس کے اوپر کر بند ہے۔ جب امت کا ہر بندہ اس فریضے کو سر انجام دیتا ہے نا، تو پھر امت کے اندر برائیاں نہیں آتی، امت کا نظام بہتر رہتا ہے، لوگ نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری کے اوپر گامزن رہتے ہیں، اور دین کا پیغام آگے پہنچتا رہتا ہے۔ یہ امت کی ذمہ داری لگائی گئی، کیونکہ اب تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری تو نہیں ہونی، اب اس امت نے اس ہدایت کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اگر ہم اس امت کے فرد ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی بساط کی حد تک ہم یہ کوشش نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ فضائل سمیٹنے کے لیے تو میرا جی چاہتا ہے، لیکن جو ذمہ داری واسطیت امتی ہماری ہے اسے ادا کرنے کے لیے میرا جی کیوں نہیں چاہتا، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان تو پہلے لوگ بھی رکھتے تھے، لیکن اتنا مضبوط ایمان نہیں تھا، ایک طرف مفادات ہوتے، ایک طرف ایمان ہوتا اللہ پر، تو وہ مفادات کی محبت ان کے اوپر غالب آتی تھی، اکثریت کی یہ صورتحال تھی۔ تو امت مسلمہ کو کہا گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، مطلب کہ تم نے ہمیشہ اس پہ پیرا دینا ہے، اور اللہ پر ایمان جو ہے نا وہ ہر نظریے اور ہر سوچ سے غالب ہونا چاہیے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب دیکھیں نا، ان کے لیے دو راجر اہل کتاب کے لیے، آقا علیہ السلام کے حدیث میں جن لوگوں کے لیے ڈبل ذکر کیا گیا ہے ان میں اہل کتاب شامل ہے، یہودی عیسائی۔
فرمایا کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے ڈبل اجر ہوگا۔ اور اس اعتبار سے بھی بہتر کہ اب ظاہر ہے دین حق تو دین اسلامی ہے نا، اب نجات اسی دین کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔ بتایا گیا کہ جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون، اکثر نافرمان۔ اب جو چند لوگ ہی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اکثریت تو اسلام کے مخالف ہی تھی۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے ستانے کے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام اور دیگر اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو یہودیوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی تھیں، تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بزدل ہیں، سوائے تمہیں ستانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے نا، کبھی بھی یہودی مسلمانوں کے ساتھ میدان عمل میں آ کر انہوں نے مقابلہ مسلمانوں کا نہیں کیا۔ جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ احزاب میں یہ پیچھے کھڑے رہے اور مشرکین کا ساتھ دینے کی کوشش کی، آخر پکڑے گئے۔ خیبر میں چھپ کے انہوں نے معاملہ کیا تھا قلعے میں، لیکن نہیں چل سکی۔ تو یہی معاملات اکثر ان کے رہے ہیں، پیچھے سے آج بھی سازشیں ان کی پیچھے سے ہی ہیں، اسلحے کے زور پہ مسلمانوں کے ساتھ وہ پریشان کر رہے ہیں۔ تو آگے آ کے میدان عمل میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا جی ان کے بس کی بات نہیں۔ نہیں یضروکم الا اذی، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے ستانے کے، اس لیے ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈٹ کے میدان عمل میں موجود رہو۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تمہارے ساتھ لڑیں گے تو تمہاری طرف اپنے پیٹھیں پھیریں گے، مطلب یہ کہ بھاگ جائیں گے، ان کی طاقت نہیں ہے تمہارے سامنے کھڑے ہونے۔ اب دیکھیے جب یہ صورتحال ہے ان کی اور حقیقت بھی ہے، تجربات بھی اسی پہ شاہد ہیں، تو نہ جانے امت مسلمہ اس وقت کیوں ان سے ڈر رہی ہے، اور فلسطینی بھائیوں کا اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اور یہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، اور ان کے خلاف مسلمان کیوں میدان عمل میں نہیں نکلتے۔ اب یہ تو خیر امت والا معاملہ تو نہ ہوا۔ اللہ رب العزت توفیق کی خیر عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے اہل ایمان کو۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، مطلب یہ کہ تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے تو پھر بھاگ ہی جائیں گے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے لیے ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت و رسوائی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے گئے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کے ہاتھ سے، وحبل من الناس، یا لوگوں کے ہاتھ سے انہیں کہیں پناہ مل جائے۔ اب ان پر ذلت و رسوائی طاری کر دی گئی، تو آگے فرما دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی تم انہیں موجود دیکھو گے، یا تو اللہ نے انہیں ڈھیل دے ہوگی یا لوگوں کی طرف سے انہیں سپورٹ حاصل ہوگی۔ تو آج یہودیوں کا جو ایک ظاہری طور پہ ہمیں مالداری ان کی نظر آ رہی ہے، معیشت ان کی نظر آ رہی ہے، اور سیاست میں ان کا رسوخ نظر آ رہا ہے، اور الگ سے ملک بنانے کی تیاریاں موجود ہیں، تو اس کے پیچھے عیسائی دنیا کھڑی ہے۔ تو یہ حبل من الناس، لوگوں کے عہد سے انہیں کہیں پناہ مل جائے، تو عیسائی دنیا کھڑی ہے، تب انہوں نے جا کے یہ اسرائیل والا معاملہ کیا ہے، اور آج کچھ نہ کچھ یہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اپنی ان کی صورتحال کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ انہیں کہیں ڈھیل دے دے یا لوگ انہیں پناہ دے دیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ مستحق ہو گئے اللہ کی غضب۔ اب اللہ کے غضب کا ان کا مستحق ہونا یہ قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ وذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اب کئی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جنہیں ان نے قتل کیا، خدا علیہ السلام کو خیبر کے مقام پہ ان نے زہر دیا، اللہ رب العزت نے اللہ آپ کو اس پریشانی آپ کی دور فرمائی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ بھی باقی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کا حال تھا، آگے ان کا مزید تذکرہ آئے گا۔ اس میں ہمارے لیے جو قابل ایمان باتیں ان پہ اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، جو قابل عمل باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔